عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں ہے سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہے سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک نعت شریف کے دو چار اشعار سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے غوث اعظم کی شان میں ایک منقبت شروعات فرمائیں۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پہ ایک بار، ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پہ ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ اور اس شعر کو دیکھیے
کہ تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی۔ تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مشکل جب بھی سر پہ آئے تیری رحمت آرے آرے، مشکل جب بھی سر پہ آئے تیری رحمت آرے آئے، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا بڑی خیر سے، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پہ ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے۔ تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پہ ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ انسان جب بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ انسان، آپ جب دیکھیں کہ کوئی انسان جب مشکل میں پڑتا ہے، بیماری میں پڑ جاتا ہے، کوئی انسان جب بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت اس کو نہ بنگلہ پسند ہے، نہ گھر پسند ہے، نہ کوئی رشتہ دار پسند ہے، کسی سے وہ بات کرنا نہیں چاہتا ہے، سوائے اس کے منہ میں ایک اللہ کا نام آتا ہے، کسی اور کا نام نہیں آتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ اس کے زبان سے نکلتی ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب انسان کے پاس مشکل نہ آئے اس وقت اللہ کو یاد کر لے تاکہ وہ مشکل نہ آئے سامنے۔ بیماری کے حالت میں انسان اللہ اللہ کرتا ہے، جب تندرستی صحت ملتی ہے، انسان جب اچھا رہتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، سکون کی زندگی گزارتا ہے، اس وقت اگر اللہ کو یاد کر لے تو پھر وہ مشکل سامنے نہیں آئے گا۔
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ اب اگر دل کسی کا بیمار ہو، انسان ہے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کا نام دل ہے، اگر یہ دل بے چین ہو تو پورا جسم بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اگر جسم کی سکون چاہے تو انسان کا دل مطمئن ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اس سے کتنا دور جا چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر پہاڑ کے برابر گناہ لے کر کے اس دنیا سے جائے گا، لیکن ایک دن جب ان کا قبر کھولا جائے گا، اس کی قبر کو کھولا جائے گا تو وہ بخشایا ہوا اٹھے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا وہ کیسے؟ انسان جو ہے پہاڑ کے برابر گناہ لے کے اس دنیا سے جائے گا اور وہاں اٹھے گا تو بخشایا ہوا اٹھے گا، آخر کیسے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے مر گیا، اگر اپنی اولاد کو نیک راستے پہ لگا کے مرا ہے، صراط مستقیم والے راستے پہ چلا کے مرا ہے، اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، تو اس ماں باپ کی مغفرت قبر میں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کے ذریعے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ انسان جب نیک ہوتا ہے یا اس کا بال بچہ نیک ہوتا ہے، ایک اچھا بیٹا اچھی بیٹی کو چھوڑ کے کوئی مرتا ہے، پہاڑ کے برابر اگر گناہ لے کے گیا ہے، اب یہ بچہ جو ہے جب نماز پڑھے گا کہے گا مولا میری ماں کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کی خطا کو معاف فرما دے۔ جب یہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اپنے ماں کا نام ضرور لے گا، اپنے باپ کی مغفرت کی دعا ضرور کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر پہاڑ کے برابر گناہ لے کے کوئی انسان اس دنیا سے گیا ہے، اگر نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، کل قیامت کے دن اس کی قبر کھولی جائے گی تو یہ بخشایا ہوا اٹھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ گناہ سے ایسے پاک صاف ہو جائیں گے، ان کے نام پہ گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ آج آپ کے گھر میں بچے ہیں، میرے گھر میں بچے ہیں، اگر وہ بچہ دائیں ہاتھ سے کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے منہ میں دیتا ہے، اس وقت اس بچے کو اس سے روکیے اور کہیے کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے۔ اگر آپ وہاں پر روکتے نہیں ہیں اور یہ سوچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے آگے چل کے سدھر جائے گا، تو یہ آپ اس پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم ہے اس لیے کہ تربیت بچپن میں دی جاتی ہے، سکھایا بچپن میں جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس وقت آپ اپنے بچے کو نہیں روکتے ہیں تو اپنے بچے پر ظلم کرتے ہیں، اور اگر اپنے بچے کو اس وقت روک دیتے ہیں خبردار اس ہاتھ سے نہیں کھانا ہے تمہیں، اگر مارنے کی ضرورت پڑے، اگر مارنا بھی پڑے تو یہ ظلم نہیں بلکہ محبت ہے، محبت، اس لیے کہ اس کو ایک نیک راستے پہ چلانے کے لیے آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، آپ اس کو راستے پر لانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر یہ سوچ کر کے آپ چھوڑ دے رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے آگے چل کے سدھر جائے گا، تو یہ آپ نے اس کو اوپر محبت اور شفقت کی ہاتھ نہیں رکھا بلکہ اس کے اوپر ظلم کیا، ظلم ہے۔ اب وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادی بن جائے گا، عادت ہو جائے گی اس کے اندر۔ پھر وہ بچہ جو ہے بڑا ہونے کے بعد آپ کو دعا نہیں دے گا بلکہ آپ کو کوسے گا اور کہے گا کیسا ظالم ماں باپ ملا تھا کہ دنیا میں کچھ نہ کر سکا، ایک بری عادت بنا کے میرا چھوڑ دیا، تربیت صحیح سے نہیں دے پایا۔ وہی بچہ آپ کو کوسے گا، اور یہی بچہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں 7 سال کی عمر ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، نیت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ، اب نماز کے اندر کیا فرائض ہے اسے بتاؤ، نماز میں واجب کیا ہے اسے بتاؤ، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، اب نماز اسے سکھاؤ۔ اگر 7 سال کی عمر ہو گئی آپ اسے نماز نہیں سکھاتے ہیں تو اس پہ آپ ظلم کرتے ہیں، ظلم ہے۔ اور 7 سال کی عمر میں اگر آپ نے اس پر سختی کی ہے، نماز سکھایا ہے،
اس کے لیے آپ کو پیٹنا پڑے پیٹیے، مارنا پڑے ماریے، اس لیے کہ نبی کی حدیث بتا رہی ہے، نبی کے فرمان کے مطابق 10 سال جب گزرتا ہے اس کو آپ مار پیٹ کے نماز سکھا دیتے ہیں، تو میرے دوستو یہ مارنا ظلم نہیں ہوگا بلکہ محبت ہوگی، اخلاق ہوگی، یہی اچھا کردار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اگر 7 سال کی عمر میں اس بچے کو چھوڑ دیے، نماز کی عادی نہیں بنائے، اب وہ بچہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں، بہت دنوں سے میں رہتا ہوں، کبھی کبھار اگر باغیچے کے طرف کھیلنے یا گھومنے پھرنے کے لیے ہم جاتے ہیں عصر کے بعد، تو ہر لگ بھگ میں کیا بتاؤں اتنے مسلمان کے بچے رہتے ہیں اس باغیچہ میں، اور سب کے ہاتھ میں کیا رہتا ہے؟ تاش کی گڈی رہتا ہے۔ سب مسلمان کا بیٹا وہ کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے۔ کیوں کھیل رہا؟ آپ نے اس کو 7 سال کی عمر میں نبی کے حدیث کے مطابق اس کو تربیت نہیں دیا ہے۔ اگر آپ 7 سال کی عمر میں اگر مارنا پڑتا، مارتے، لات جتا جو بھی لگتا لگا دیتے، تو وہ بچہ آج اس کے ہاتھ میں تاش کی گڈی نہیں بلکہ قرآن پاک ہوتا، مسجد میں جا کے سجدہ کرنے کے لیے تیار رہتا، ہمیشہ وہ اذان کی تیاری، اذان کی انتظار کرتا، کب اذان ہوگی ہم نماز پڑھنے جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو یہاں تو ہم نے تربیت ہی میں گڑبڑ کر دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر پہاڑ کے برابر گناہ لے کر کے مر جاتا ہے، لیکن کل جب قیامت کے میدان میں بروز قیامت جب قائم ہوگا، اس دن اس کی قبر کھولی جائے گی تو وہ قبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے بخشایا ہوا ہوگا۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو نبی فرماتے ہیں اچھی اولاد کو چھوڑ کے آیا ہے دنیا میں، اور اس کی اولاد جو ہے نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور ہر جگہ پہ اپنی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ گنہگار تھے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو سمیع البصیر ہے، علیم الخبیر مولا تو ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو خدا مالک ہے، تو سب کا خالق ہے، اور میری ماں باپ کی مغفرت فرما دے مولا، ان کی گناہ کو معاف فرما دے مولا۔ جب ایک بیٹا زمین کے اوپر رہ کر کے اس طرح کی دعا فرمایا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ایک دن قبول فرمائے گا، ماں باپ کی مغفرت قبر میں ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ میرے دوستو آقا فرماتے ہیں 7 سال کی اگر عمر ہو جائے تو بچے کے اوپر آپ سختی کیجئے، اس کو نماز کے لیے کھڑا کیجئے، جائے نماز بچھائیے، اس پہ کھڑا کیجئے، اس کو سکھائیے بیٹا 4 رکعت کی نماز ایسے پڑھنا ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ، ایسے کر کے ہاتھ باندھو، ایسے رکوع کرو، ایسے سجدہ کرو، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھو، الحمد شریف پڑھو۔ آپ اگر 1 سال 2 سال اس پر محنت کر دیں گے تو قسم خدا کی وہ بچہ بگڑ نہیں سکتا ہے، یقیناً وہ بچہ جان تو دے سکتا ہے لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 7 سال کی اگر عمر ہو جائے آپ اس پر سختی کیجئے، اس کے بعد جب 10 سال کی عمر پار کرے، جب 10 سال گزرنے لگے، 10 سال میں پہنچ جائے بچہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اس پر سختی کرو، اگر مارنا پڑے تو مارو، سختی کرنا پڑے کرو، لیکن تمہیں اسے ہر حال میں نماز سکھا دینا ہے، نماز پکڑا دینا ہے۔ اگر 10 سال کی عمر میں آپ اس کو سختی کر کے صراط والے راستے پہ لا کے کھڑے کر دیے ہیں، نیکی والے راستے پہ کھڑے کر دیے ہیں، تو یقیناً میرے دوستو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے بچے کو بھی فائدہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 سال سے 10 سال اس کے بعد چھٹی نہیں ہے، ہر حال میں پڑھانا ہوگا، ہر حال میں بچوں کو نماز سکھانا ہوگا۔ اللہ نے اگر اولاد دیا ہے تو اسے کم مت سمجھیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بے پناہ فضل فرمایا کہ ہم جیسوں کو، آپ جیسوں کو اولاد دیا ہے۔ تو کہاں سے سکھانا ہے؟ 10 سال کی عمر سے اب سختی کرنا ہے،
اگر مارنا پڑے تو یہ ظلم نہیں ہوگا اس پر، بلکہ اس کے اوپر محبت کی جا رہی ہے کہ اس کو نماز سکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں سکھائیں گے، لیکن آج کل کا باپ جانتے ہیں کیسا ہے؟ آج کل کا باپ فخر سے کہتا ہے کہ بیٹا جب تک میں تجھے جہنمی نہیں بنا دوں گا تب تک چین کی سانس نہیں لوں گا۔ تو بھی یاد کرے گا کہ کیسا بیٹا باپ ملا تھا۔ آج سماج میں یہی ہوتا ہے، تو بھی یاد کرے گا کہ کیسا باپ ملا تھا مجھے۔ جب ایک بیٹا کو میدان محشر میں ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کے پیر میں بیریاں ڈال کے فرشتہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے پھینکنے والے ہوں گے اور لے کے جائیں گے، اس وقت وہ بیٹا کہے گا اے پروردگار اس گناہ میں اکیلے شریک نہیں ہوں، اگر دنیا میں میرا باپ چاہتا تو مجھے نمازی بنا دیتا، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیتا، اچھی تربیت اگر دیتا تو میں آج جہنم میں نہیں جلنے جاتا۔ آج جو میں جہنم میں جا رہا ہوں اس میں میرے باپ کی غلطی ہے، میرے باپ نے سکھایا نہیں ہے۔ کیا کہے گا وہاں بیٹا؟ کہ میرے باپ نے سکھایا نہیں ہے۔ اگر میرے باپ وہاں اچھی تربیت دے دیتا، سختی کے ساتھ مجھے دین پر چلنے کا حکم دیتا اور میں ان کے ڈر سے اگر صراط والے راستے پہ چل جاتا تو آج مجھے جہنم میں نہ پھینکا جاتا۔ میرے دوستو یہ آسان نہیں ہے۔ دنیا میں آئے ہیں صرف آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے ہم اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ ہم سب اسی کام سے آئے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں اس سے نقصان رب کو نہیں ہے، ہم سب کو ہے۔ اللہ کے ذمے نہ اللہ پر واجب ہے کہ آپ کو ثواب دے نہ آپ کو عذاب دے۔ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں، اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا اگر فضل ہو جائے تو آپ کو ثواب دیتا ہے۔ برا کام کرتے ہیں تو اللہ عدل فرماتا ہے، یعنی انصاف فرماتا ہے۔ تو اللہ پر واجب نہیں ہے کہ آپ کو دے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ ثواب دیتا ہے اپنے فضل سے، اور اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو عدل یعنی انصاف کرتا ہے۔ انسان میرے آقا فرماتے ہیں اے میری امتیو، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف دوزخ ہے، بیچ میں تم کو کھڑا کیا گیا ہے، اختیار تمہیں دیا گیا ہے، جدھر جی چاہے چلے جاؤ۔ اگر ادھر جاؤ گے تو جہنم ہے، جہنم میں جل جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو جنت ہے، عیش و آرام تمہارے لیے۔ آقا نے تو پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی فرما دیا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ تم جنت اور جہنم دونوں کے بیچ میں ہو اور اختیار تمہارے پاس ہے، جدھر جی چاہے تم چلے جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پہاڑ کے برابر نیکی لے کے جائے گا یہاں سے۔ انسان درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا